بسم اللہ الرحمن الرحیم معین اردو اکیڈمی میں خوش آمدید۔ ہمارے آج کے لیکچر کا موضوع ہے کلام اور اس کی اقسام۔ اس لیکچر میں ہم کلام اور اس کی اقسام پر مفصل بحث کریں گے۔ کلام یا مرکب دو یا دو سے زیادہ بامعنی الفاظ کے مجموعے کو کلام یا مرکب کہتے ہیں، یعنی دو یا دو سے زیادہ بامعنی لفظ سے مراد ایسا لفظ جس کا کوئی نہ کوئی مطلب ہو، کوئی نہ کوئی میننگ ہو، تو اسے ہم مرکب یا کلام کہتے ہیں۔ مطلب کہ جب ہم دو یا دو سے زیادہ الفاظ استعمال کرتے ہیں تو ایک جملہ بنتا ہے، تو وہ دونوں الفاظ بامعنی ہونے چاہیے، مطلب ان کا کوئی نہ کوئی میننگ ہونا چاہیے۔ مثالیں دیکھیے، آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ علم بڑی دولت ہے، سچائی میں نجات ہے، بچے کھیل رہے ہیں۔ ان تینوں جملوں میں بات مکمل طور پر ہماری سمجھ میں آ رہی ہے اور یہ تینوں جملے بامعنی جملے ہیں، اس لیے اسے مرکب یا کلام کی اقسام۔ مرکب یا کلام کی مندرجہ ذیل دو اقسام ہیں: مرکب ناقص یا کلام ناقص، مرکب تام یا جملہ۔ مرکب ناقص یا کلام ناقص وہ کلام یا مجموعہ الفاظ جن کا پورا مطلب سمجھ میں نہ آئے، اسے مرکب ناقص یا کلام ناقص کہتے ہیں۔ مثلا ایسا کلام یا مجموعہ کلام، مطلب دو یا دو سے زیادہ ایسے الفاظ جن کا پورا مطلب ہماری سمجھ میں نہ آئے، وہ ادھورا مطلب دیتے ہوں، جیسے اللہ کا بندہ، نیک لڑکا، یہ کتاب، مشکل سبق۔ ان چاروں مثالوں میں بات مکمل طور پر ہمارے ذہن میں نہیں اتر رہی، اور یہ چاروں جملے مکمل مطلب ہم کو نہیں دے رہے۔ جیسے اللہ کا بندہ، کون اللہ کا بندہ؟ نیک لڑکا، کون ہے نیک لڑکا؟ اس کا کوئی نام ہوگا جی۔ یہ کتاب کون سی ہے؟ اردو کی ہے، قرآن ہے، انگلش کی ہے، یا مشکل سبق، کون سا مشکل سبق ہے؟ مطلب کہ ان چاروں مثالوں میں پورا مطلب ہمارے ذہنوں میں نہیں آ رہا کہ ان مثالوں میں وہ کہنا کیا چاہ رہا ہے، ان جملوں میں وہ کہنا کیا چاہ رہا ہے۔ تو ایسے کلام یا مجموعہ الفاظ کو مرکب ناقص کہتے ہیں، جن کا پورا مطلب ہمارے ذہن میں نہ آئے۔ مرکب ناقص کی اقسام: مرکب اضافی، مرکب عطفی، مرکب توصیفی، مرکب اشاری، مرکب جاری، مرکب عددی، مرکب فدائیہ، مرکب تابع موضوع، مرکب تابع محمل، مرکب امتزاجی۔ آج ہم اس لیکچر میں مرکب ناقص کی پہلی تین اقسام پر تفصیلی بحث کریں گے۔ مرکب اضافی وہ مرکب جو مضاف علیہ، حرف اضافت اور مضاف سے مل کر بنے، اسے مرکب اضافی کہتے ہیں۔ مرکب اضافی کو سمجھنے سے پہلے حرف اضافت کا سمجھنا ضروری ہے۔ وہ حروف جو دو اسموں یا دو جملوں کے درمیان تعلق کو ظاہر کریں، اسے حرف اضافت کہتے ہیں۔ پہلے کلمے کو مضاف علیہ، دوسرے کو حرف مضاف کہتے ہیں۔ کا، کی، کے اس کی مثالیں ہیں۔ مثلا اللہ کا بندہ، اس میں جو اللہ ہے یہ مضاف علیہ ہے کیونکہ یہ حرف اضافت سے پہلے آیا ہے، اور کا لفظ حرف اضافت ہے اور بندہ مضاف ہے۔ یہاں پہ اللہ اور بندے کا تعلق، دو اسموں کا تعلق کا لفظ ظاہر کر رہا ہے۔ دوسرے جملے میں اسکول کے لڑکے، اسکول مضاف علیہ، حرف اضافت اور لڑکے مضاف ہیں۔ یہاں پہ اسکول اور لڑکوں کا تعلق حرف اضافت کا لفظ کے ظاہر کر رہا ہے۔ اسی طرح جنت کی کنجی، جنت مضاف علیہ ہے، کی کا لفظ حرف اضافت ہے اور کنجی مضاف ہے۔ یہاں پہ جنت اور کنجی کا تعلق حرف اضافت ظاہر کر رہے ہیں، یہ دونوں اسم ہیں۔ اسی طرح جب مضاف کے آخری حرف کے نیچے زیر آتی ہیں تو یہ بھی مرکب اضافی خاص پہچان ہے، اور یہ ترکیب فارسی ترکیب ہے جس میں مضاف کے آخری حرف کے نیچے زیر آتی ہے، اور جب آپ اسے اردو میں پڑھتے ہیں تو وہ مضاف علیہ پہلے آ جاتا ہے اور مضاف آخر میں۔ جیسے مثال دیکھیے، موسم بہار، یہ فارسی ترکیب ہے، اور جب اس کو آپ اردو میں تبدیل کریں گے تو بہار کا موسم۔ اس ترکیب میں مضاف پہلے آتا ہے اور مضاف علیہ بعد میں۔ جب اس کو اردو میں تبدیل کرتے ہیں تو مضاف علیہ پہلے، اس کے بعد حرف اضافت اور آخر میں مضاف آتا ہے۔ مرکب عطفی وہ مرکب جو معطوف علیہ، حرف عطف اور معطوف سے مل کر بنے، اسے مرکب عطفی کہتے ہیں۔
مرکب عطفی کو سمجھنے سے پہلے حرف عطف کا سمجھنا بہت ضروری ہے۔ وہ حروف جو دو اسموں اور دو جملوں کو ملاتے ہیں۔ حرف عطف سے پہلے والے اسم کو معطوف علیہ اور بعد میں آنے والے کو معطوف کہتے ہیں۔ واو اور مرکب عطفی کی خاص پہچان ہے۔ مثالیں دیکھیے، شب و روز۔ شب معطوف علیہ ہیں، واو حرف عطف ہے اور روز معطوف ہے، اور ان دو اسموں کو آپس میں ملانے کا کام کر رہا ہے حرف عطف واو۔ اسی طرح دوسری مثال دیکھیے، چاند اور سورج۔ یہاں پہ چاند معطوف علیہ ہیں اور حرف عطف ہیں اور سورج معطوف ہے۔ یہاں پہ بھی دو اسموں کو ملایا جا رہا ہے اور وہ ملانے والا حرف اور ہے۔ تیسری مثال دیکھیے، صبح و شام۔ یہاں پہ صبح معطوف علیہ ہیں، واو حرف عطف ہیں اور شام معطوف ہیں۔ مرکب توصیفی، وہ مرکب جو اس میں صفت اور موصوف سے مل کر بنے، اسے مرکب توصیفی کہتے ہیں۔ اس میں صفت وہ لفظ جو کسی اسم کی اچھائی یا برائی کو ظاہر کرے، اور اس میں موصوف وہ اسم جس کی اچھائی یا برائی ظاہر کی جائے۔ مثالیں دیکھیے، نیک لڑکا۔ اس میں جو نیک ہیں یہ صفت ہے اور لڑکا موصوف ہے، کیونکہ یہ لڑکے کی صفت یہاں پہ بیان کی گئی ہے کہ وہ نیک ہیں۔ دوسری مثال دیکھیے، تیز گھوڑا۔ اس میں تیز صفت ہیں اور گھوڑا موصوف ہے، یہاں گھوڑے کی صفت بیان کی گئی ہے تیزی۔ تیسری مثال دیکھیے، چاندنی رات۔ یہاں پہ چاندنی صفت ہیں اور رات موصوف ہیں، یہاں پہ رات کی خوبی بیان کی گئی ہے چاندنی۔ امید کرتا ہوں آپ کو مرکب کی تعریف، مفہوم اور مرکب ناقص کی تعریف اور اس کی چند اقسام کی سمجھ بہت آسانی سے آ گئی ہوگی۔ امید کرتا ہوں کہ آپ اس سے فائدہ مند ہوں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔